मैं हमजा शहबाज शरीफ साहब की बीवी हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। तूफान नूह से कबल कश्ती नूह में सवार होने की इजाजत अल्लाह के नबी के बेटे को नहीं थी। बेटे की मोहब्बत का तलातुम अजाब की सूरत आने वाले तूफान की मौजों से कम ना था। सो अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ मेरे रब, तूने वादा फरमाया था कि मैं तेरी आल को बचा लूंगा। वो जो पानी में गर्क हो रहा है मेरे करीम, वो मेरा बेटा है, इसकी जान बख्श दे। जवाब मिला कि ऐ नूह, तेरी आल वो है कि जो तेरी पैरोकार है। नाफरमानों से एक नबी का क्या ताल्लुक। मशीयत इज़्ज़ी के आगे अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाबरदारी से सर झुका दिया। दूसरे नाफरमानों की तरह नबी का बेटा भी अजाब का शिकार हो गया, मगर बेटे की मोहब्बत अल्लाह के नबी को नबियों की सफ से ना निकाल सकी और ना ही बेटे की नाफरमानी बाप का जुर्म ठहरी। अपना अपना नामा अमाल है, अपनी अपनी कब्र है और अपना अपना हिसाब भी है कि जो हर किसी को देना है। अरसलान इफ्तिखार केस में हमारा इख्तलाफी पहलू जो था वो सिर्फ इतना था कि चीफ जस्टिस को आला अदलिया के जजों से मुतल्लिक ज़ाब्ता इखलाक के तहत अपने बेटे का मुकदमा खुद नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये उनके हल्फ का भी तकाजा और अदल का भी है कि चीफ जस्टिस अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। और अब बाकी कि अरसलान चौधरी चीफ जस्टिस के बेटे हैं और मलिक रियाज ताकत की अंधी दुनिया के नवाब। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जजों के सुपुर्द है, वो जाने और उनका रब। फिलवक्त तो इस मुकदमे ने वो खाक उड़ाई है कि गाजे का गुब्बार कहीं अहले सहाफत के सरों पर है तो कहीं हुकूमत के रुखसार पर। पुरानी कहावत है कि मारने वाले का हाथ तो पकड़ा जा सकता है मगर बोलने वाले की जुबान नहीं। किसी कहने वाले ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा था कि इन दिनों लापता अफराद और बलोचिस्तान अमन व अमान केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। हो सकता है इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मलिक रियाज को एजेंसियों ने इस्तेमाल कर लिया हो। अगर बोलने वालों की जुबानें सच कहती हैं तो फिर ये देख लिया जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तर्ज फिक्र और तर्ज अमल में कोई फर्क नहीं आया। वो आज भी बलोचिस्तान अमन व अमान और लापता अफराद केस में वही कुछ कह रहे थे और वही कुछ कर रहे थे कि जो वो कहते और करते आए हैं। अदालत ने इस केस में कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अदालत तलब करे और ये पूछे अदालत कि पाकिस्तान यूं ही चलाया जाएगा कि एक बावर्दी जर्नल सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत मुकदमे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो लोग एफसी के खिलाफ शहादतें देते हैं वो कत्ल कर दिए जाएं और अदालत जिन लापता अफराद की बाजियाबी पर जोर दे उनकी लाशें मिल जाएं। सो इंसाफ के वजूद में हरारत अभी बाकी है। अगर ये मामला महज अरसलान चौधरी और मलिक रियाज की हद तक का है तो फिर और बात है, और अगर किसी ने मलिक रियाज को इस्तेमाल किया और अरसलान चौधरी को जाल में फंसाया है ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया जाए या नुकसान पहुंचाया जा सके, तो सुन लिया जाए कि ये चाल उल्टी पड़ चुकी है। मलिक रियाज पाकिस्तान लौट चुके हैं, नए इंकशाफ होंगे, नए इल्जाम और नए जवाब। मगर आज का सवाल इससे हटकर हमारे शहजादगान से मुतल्लिक है। वो शहजादगान कि जो कल अहम ओहदों पर फायज होंगे, अहम ओहदों पर बैठकर इस मुल्क को चलाएंगे, कि वो सारे के सारे करप्शन की गलाजत में क्यों लुथड़े पड़े हैं। गौर कीजिए नाजरीन, हज स्कैंडल में 2 से 3 करोड़ रुपए की करप्शन, गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम और बुलेट प्रूफ गाड़ी का बखेड़ा अब्दुल कादिर गिलानी के नाम। एक अदाकारा से पहले शादी, फिर इसके कत्ल का मुकदमा, दोस्त मोहम्मद खोसा पर इल्जाम। नशावर केमिकल स्कैंडल यानी कि 7 अरब की करप्शन वजीर आजम के दूसरे साहबजादे अली मूसा गिलानी के खाते में। NICL स्कैंडल 320 मिलियन की करप्शन में मुनीस इलाही का जिक्र, आयशा अहद के दावे, नथिया गली में एक मकान को गैस पाइपलाइन का शोर, और इसके साथ साथ बर्फानी चीते की दास्तानें भी हमजा शहबाज की दास्तान। और इसके साथ साथ आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि CDA के चेयरमैन फरखंद इकबाल के भी साहबजादे, एक और ताकतवर आदमी के साहबजादे जो अभी भी इस्लामाबाद में दंदनाते फिर के ये कहते फिरते हैं कि मेरे बाप का शहर है। गर्ज हमारी नौजवान नस्ल और खसूसन साहिबान इख्तियार की औलादें कि जो इस रियासत की वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं कल के, इन पर जब माली और इखलाकी बदउनवानी के इल्जाम होंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। वल्लाहु आलिमुल गैब। मगर सवाल तो यही है। एक छोटा सा वक्फा और फिर हाजिर होंगे।
वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर. हमारे साथ आज मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मिसेस शहनाज वजीर अली साहिबा. हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारा साथ दे रही हैं कशमाला तारिक साहिबा, लीडर हैं हम ख्याल ग्रुप की. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. कशमाला, आपसे आगाज करूंगी. मैंने अभी जाते हुए कहा कि अगर आज हम गौर करें तो कोई आपका आई थिंक ऐसे लीडर नहीं है किसी भी. अब चीफ जस्टिस के बेटे की भी बात आ गई है. उससे पहले जो करता धरता ताकतवर होता है उसके साहबजादे जो गुल खिला रहे हैं इस मुल्क में, उसका क्या कीजिए और इसका क्या सोचिए कि क्या समझना चाहिए कि कल को ये हमारे लीडर होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, जजेस होंगे, लॉयर्स होंगे, सिविल सर्विसेज में होंगे. देखिए मेहर, ये आर दे गोइंग टू रन द कंट्री? नहीं, अल्लाह की तरफ से एक बड़ा अच्छा मौका है. ये जो चीफ जस्टिस साहब के बेटे का केस लगा है, मेरे ख्याल में दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री. क्योंकि अगर तो कुछ प्रूव हो जाता है तो यहाँ से इब्तदा होगी. इब्तदा तो पहले हुई हुई है लेकिन वो कहीं पहुंचने नहीं दी जा रही. जिस तरह आज NICL केस कोर्ट में लगा हुआ था और इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर एवरीबॉडी कि हुकूमत की मशीनरी जो है उसको रोका जा रहा था, और आके जफर कुरैशी साहब ने कहा कि जी मेरे लिए हर जगह पे रुकावट की गई इंक्वायरी में. इसी तरह आप चाहे वो प्रोविंशियल लेवल्स के साहबजादे हैं या फेडरल लेवल के साहबजादे हैं, मेरा ख्याल में दिस थिंग शुड बी ब्रॉट टू एन एंड नाउ. इंसाफ सबके लिए होना चाहिए. ये नहीं कि बड़े का बेटा चोरी कर सकता है, डाका कर सकता है, स्कॉट फ्री फिर सकता है और बाकी हम आम छोटी छोटी चोरियों पे जेल भरते. सो ये जो अब चीफ जस्टिस साहब ने खुद सुओ मोटो एक्शन लिया है और हिस्ट्री तारीख रकम करने लगे, यहाँ से मेहर तब्दीली आएगी. यहाँ से हर कोई बड़ा और छोटा एक ही सफ में खड़ा करने का अब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है कि अगर तो गलती की है तो सजा और लॉ सबके लिए बराबर है. शाहजी, ताज्जुब की बात यह है कि सियासतदानों के साहबजादे जब इस तरह करते हैं तो बहुत दफा ये होता है कि हाँ भी ये तो खानदान ही करप्ट है, ये तो इसी तरह करते हैं. सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने आपका इंट्रो भी सुना में है. आपने सियासतदानों के तो बेटे किए. उस दिन जब हम कोहसार पे थे तो ब्यूरोक्रेट का बेटा, CDA चेयरमैन फरखंद इकबाल का बेटा क्या कर रहा फिर लगाएंगे. मैंने फिर बोला है अभी कि वो अभी भी दंदनाता फिरता है, अभी भी वो बाप अपने बेटे को काबू नहीं कर सका. सवाल ये तब भी 3 हफ्ते पहले हमने छेड़ा था. शनाज साहब आपको याद होगी, तो घर से निकाल दिया बेटे को. CDA के चेयरमैन की बात थी, फरखंद इकबाल के बेटे की. आज घर घर में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या चीफ जस्टिस कसूरवार हैं? क्या उनने मुंह फेर लिया? क्या उनने सवाल सही पूछे अपने बेटे को? ये सूट्स कहां से आ रहे हैं, गाड़ियां कहां से आ रही हैं, ये घड़ियां कहां से आ रही हैं, ये लुई वुइटन के वॉलेट्स कहां से आ रहे हैं? मुंह फेर लिया उन्होंने? या वाकई जब एक दफा बेटा जो है बाइख्तियार हो जाए, बालिग बच्चे का फेल जो है उसका बाप उसका जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि क्योंकि हमारा ताल्लुक उस दुनिया से है जी, किसी जज, छोटे जज से लेके बड़े जज तक उसकी जो बेस्ट एक्सरे मशीन है ना, वो हम लोग हैं. हमसे मुराद वकला जो डेली पेश होते हैं और जिनको एक एक जज का पता होता है. मतलब यानी इस वकला की एक्सरे मशीन से बेहतर कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो जजेस के बारे में जानता हो कि हु इज हु जी. अब जहां तक चीफ जस्टिस साहब का तल्लक है, मैं कहता हूं कुछ यानी सवाल ही पैदा नहीं होता. और ये कोई चीफ जस्टिस तो अब पिछले 2, 4, 5 साल से चले आ रहे हैं. हम इनको जानते हैं उस वक्त से जब ये प्रैक्टिस करते थे, बलूचिस्तान में भी जब प्रैक्टिस करते थे. फिर वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, फिर एडवोकेट जनरल थे. फिर ये तो वो इंसान की जो रेपुटेशन है वो साथ साथ चलती है. बल्कि कहा जाता है कि रेपुटेशन इंसान से पहले पहुंचती है वो जो है. इसलिए जजेस, जहां तक चीफ जस्टिस साहब का तल्लक है, वो तो कोई माई का लाल जो है वो उंगली भी नहीं उठा सकता. और फिर मैं एक और बात बयान कर दूं, और वो रिकॉर्ड है. क्या उंगली उठाना ही मकसद था? मैं बताता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ. और दूसरी बात ये कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती. और ये बिल्कुल माजी करीब की बात है. आपको पता है, आप स्क्रीनों पे और पूरी कौम ने एक मूवमेंट भी चलाई कि जो जज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री, जो बड़े बड़े जुगादरी जो है गिर जाते हैं या डर जाते हैं या बिक जाते हैं. मतलब तो अगर ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के उस ड्राइंग रूम से एक अनरेबल तरीके से अगर वो शख्स जो निकल आया है, तो मैं समझता हूं कि उसके बारे में ये कहना कि वो जो है या शक व शुबे का भी इजहार कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी खुद जुडिशल सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान के जुडिशल. अब दूसरा हो सकता है उसके मुखालफों ने कहा हो जज साहब खलोते रहना, हो सकता है. मगर अगर आप मुझे इजाजत दें, अगला सवाल आपका वो जो था वो बड़ा पर्टिनेंट था ना कि जी वो जजेस को ये जज साहब हैं या कोई भी बड़ा आदमी है जो, क्या उनको बेटों के बारे में पता होता है? ये नहीं होता. ये अब ये डबल बात है. इसमें
کوئی شک نہیں کہ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک اتنی مصروف لائف والا شخص وہ جو ہے وہ اتنی باریک بینی سے نظر بھی رکھے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی کیا کر رہا ہے. اور تاریخ بری پڑی ہے، تاریخ بری پڑی ہے کہ آپ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے ایک سیکنڈ شہناز صاحب، جو سیکنڈ ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب بھی موجود ہیں. اوریہ صاحب السلام علیکم. گھر گھر کی تو آج یہ کہانی اور ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس قصوروار ہیں، کیا وہ واقعی انوسنٹ تھے، کیا ان کو معلوم تھا، انہوں نے منہ پھیر لیا کہ بیٹے کی کامیابی کے اوپر ہر والد نیچرلی بہت خوش ہوتا ہے. مگر میں آپ سے جو جاننا چاہ رہی ہوں، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم اس ریاست کے کراؤن پرنسس کو دیکھیں، اب کسی کی بھی بات آپ کر لیں، مونس الہی کی بات کر لیں، عبدالقادر کی، موسیٰ گیلانی کی بات کر لیں، اب آپ ارسلان افتخار کی، سی ڈی اے کے چیئرمین کا بیٹا ایک ہے، اس کی ہم لوگوں نے فوٹیج بھی دکھائی، اس کی حرکتیں بھی، باتیں بھی سنوائی سب کو. ہر بڑے طاقتور کا بیٹا جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے اور اس کا جو ایکشنز ہیں وہ ہماری قوم کے سامنے ہیں. میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں، اگر یہ نیو جنریشن کل کے اگر ہمارے لیڈر ہوں گے، ڈو وی ہیو اینی تھنگ ٹو وری اباؤٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لیڈر بناتے کیوں ہیں اور کس لیے بناتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو منافقت ہے اس کا ایک بڑا عجیب و غریب راج ہے. حضرت عمر کا نام سب لیتے ہیں، آنکھوں سے چومتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی چومتے ہیں. حضرت عمر جس وقت آپ انتقال فرما رہے تھے تو آپ نے ایک وصیت کی تھی کہ یہ 6 لوگ ہیں، ان میں حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور ان میں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی ہے. ان 6 میں سے 5 کو خلیفہ بنانا، میرے بیٹے کو نہیں بنانا. لیکن مفتی محمود کا بیٹا فضل الرحمان ہی اس کی کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے. شاہ احمد نورانی کا بیٹا نورانی بیٹھتا ہے. وہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، میں ان چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وہ لوگ جو حضرت عمر کا یوم بناتے ہیں، وہ لوگ جو حضرت عمر کا نام لے کے جھنڈے کاٹتے ہیں، ان کے یہاں بھی سجادہ نشین اور خلف الرشید کا نام آتا ہے. ہمارے لیڈر بھی حضرت عمر کا بڑے آرام سے نام لے لیتے ہیں. لیکن کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس عمر کی اس سنت کو کوئی زندہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے آج تک جو قرآن کا ایک فیصلہ ہے کہ انما مالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد یہ دو ہم نے فتنے کے طور پہ پیدا کیے ہیں. اصل میں چیف جسٹس صاحب کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، 30 سال سے جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ ایک ان کا بہت قریبی عزیز تھا، اس کو 90 سال قید کی سزا دی تھی، اور وہ شخص جو تھا اس کو اس وقت کے چیف منسٹر نے وی آئی پی لاؤنج میں رکھا ہوا تھا، اور میرے سامنے انہوں نے اس کو وی آئی پی لاؤنج سے نکالا تھا، جیل شفٹ کیا تھا. یہ چیز جو ہے، اب مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ اولاد آپ کے ساتھ چڑھ جاتی ہے، اور فیصلہ وہاں ہوتا ہے کہ کیا آپ اولاد کے لیے اپنے کرتے ہیں، کیا اولاد کے لیے بیٹے سے وکیل کرتے ہیں، کیا اولاد کے لیے آپ اس کو کے لیے آپ کی آواز کٹ رہی ہوگی صاحب. اولاد کے لیے فرق کیا پڑتا ہے کہ اولاد کے لیے جب آپ وکیل رکھ، کیا آپ کی آواز کٹ رہی تھی؟ آواز نہیں آ رہی. اوریہ صاحب کو پھر سے کنیکٹ کیجئے گا پلیز. ہمارے ساتھ ابتسام ظہیر الہی صاحب بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا الہی صاحب ہمارا ساتھ دینے کا. سوال آپ سے یہ ہے صرف کہ جب ایک بالغ بچے کے فیل کو کیا ہم اس کے والدین کی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں، کیا ان کے کھاتے میں اسے ڈال سکتے ہیں، خصوصاً جب والدین میں سے کوئی ایک اہم عہدے پہ ہو، بااختیار ہو یا ریاستی عہدیدار ہو؟ اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ ابتسام ظہیر الہی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ بالغ بچے کے فیل کو کیا والدین کی ذمہ داری ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں، بنیادی طور پر بات ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے والدین کی ذمہ داری اس کے اعمال کو قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ والدین نے اس کی کفالت وغیرہ کرنے کے بعد اسے اگر کسی مقام پہ پہنچا دیا ہو اور وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو تو اس کے بعد اس کے افعال کی ذمہ داری اس کے والدین کے اوپر سر کے اوپر ڈالنا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. جی اچھا، اوکے. بہت بہت شکریہ آپ کا ابتسام ظہیر الہی صاحب. مگر شہناز صاحبہ، سوال انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ارسلان سے میری خود بھی بات ہوئی. ارسلان کا یہ کہنا تھا کہ میرے تو کوئی خرچے ہی نہیں ہیں، میں تو نہ گھر چلاتا ہوں نہ مجھے بلز پے کرنے پڑتے ہیں، میرا کوئی ہیڈ ایک ہی نہیں ہے، تو میری جو انکم آتی ہے میں جس طرح بھی اپنی زندگی میں جو بھی میرا طرز عمل ہے دیٹس مائی چوائس. میں ڈیزائنر ویئر پہنوں، میں لیوش ہالیڈیز لوں، میں جدھر بھی جا کے رہوں، میں جہاں بھی کروں، وہ میری اپنی پرسنل چوائس ہے. ہی از کریکٹ. مگر ابھی جیسے ابتسام صاحب نے کہا کہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو تو مہر، بنیادی اصول زندگی کا، اخلاق کا، معاشرے کا
اور انصاف کے نظام کا تو یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ایکشنز یا اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. تو جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ ذمہ دار ہے جو اس نے کوئی بھی کام کیا ہو زندگی میں. اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں کوئی چیف جسٹس صاحب کو تو ذمہ دار اس لحاظ سے نہیں ٹھہرا رہے کہ اگر یہ میں کہتی ہوں کیونکہ سب جوڈس ہے یہ کیس، تو اس لیے میرے خیال میں یہ کچھ پیش قبل از وقت ہے کہ ہم اس پر بہت ہی زیادہ تفصیلی بات کریں. ابھی تو یہ آگے جا کے دیکھنا ہے کہ عدالت میں کیا سٹیٹمنٹس آتی ہیں، کیا ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تو صرف چیف جسٹس صاحب کے بیٹے نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہے. ہمیں کیا فائدہ، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو کیا فائدہ نہیں، ہمارا کیا تعلق ہے؟ سو موٹو چیف جسٹس صاحب نے خود لیا ہے. ذرا میں ختم کر لوں. اب بات یہ ہے کہ سوال یہ اٹھ رہا ہے معاشرے میں یقیناً کہ کیا باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. وہ علیحدہ ایک ڈسکشن ہے اور بحث ہے. وہ میں پوچھ رہی ہوں. اچھا آپ پوچھ رہی ہیں ریلیجس ایکسپرٹ سے بھی پوچھ رہی ہوں، سوشل ایکسپرٹ سے بھی پوچھ رہی ہوں. آپ سے مجھے سوشل ایسپیکٹ سمجھنا. سوشل ایسپیکٹ تو یہی ہے، میں کہتی ہوں کہ جو انصاف کا نظام ہے اور جو اخلاقی نظام ہے اور جو سیاست میں بھی تو یہ ہے. دیکھیے سیاست معاشرے سے علیحدہ تو نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں وہ سمجھا دیں کہ اس میں آپ کو اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو ہی از ریسپانسبل. شاہ جی ان کو کیا فائدہ ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. شناز صاحبہ کہتی ہیں I don't know. نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس سے. نہ ہم نے ان کو کہا سو موٹو کوئی کیس لے کر گئے، نہ ملک ریاض پیپلز پارٹی کا ہے، نہ چیف جسٹس کا کہ صاحبزادہ کا کوئی تعلق ہے پیپلز پارٹی سے. تو ہمارا تو کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں بنتا. جی اب میں پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ بیوی نے کہا جی کہ ان کا کوئی پیپل پارٹی سے تعلق کوئی نہیں ہے. ابھی 2 ہفتے کی بات ہے، 13 کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ قزاقوں کو، جو بری قزاق تھے، ملک ریاض صاحب نے دیے، وہ دیے ہے. مطلب میرے کہنے پہ تو نہیں دیے. تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. زرداری صاحب کے بڑے قریبی ہیں وہ. تو میں یہ نہیں، وہ جو آبادی نے کو تیار ہوں زرداری صاحب. ایگزیکٹلی شناز صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ کل کو اگر میں وفات پا گیا تو میں اپنے بیٹوں کی ذمہ داری زرداری صاحب کو دوں گا کہ میرے خاندان کو تم ملک ریاض صاحب جو بھی مرضی کہیں، میں سیاسی طور پہ بات کر رہی ہوں کہ جب میری سن لیں مطلب بات کہ یہ یعنی وہ تعلق کی بات تو آ گئی نا. مطلب اب یہ تعلق ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہے. تعلق تو آپ لوگوں سے بھی ہوگا. شہباز شریف صاحب کی بڑی اچھی دوستی ہے. حمزہ شہباز کو بلٹ پروف گاڑی دی ہوئی انہوں نے، الیکشن میں پیسے ڈالے. میں عرض کرتا ہوں کہ تعلق ہونا کوئی جرم نہیں ہے. میں تو آگے چل رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ کیوں شک و شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں. شک و شبہات پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے پاکستان میں موجودہ پولیٹیکل پاور کی، موجودہ ایگزیکٹو کی، موجودہ زرداری صاحب کی، موجودہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایک کیس میں نہیں، مور دین 1 ڈزن کیس میں جو ایک ٹکراؤ ہے، رائٹلی اور رانگلی وہ بعد میں عرض کروں گا میں، لیکن وہ دیٹ از دیئر. وہ کوئی اس میں جس میں ابھی آپ عدالت کے ساتھ، چیف کے ساتھ. ایگزیکٹلی یہ NICL کی کیس کی بات کی ہے انہوں نے، وہ ہے. یہ اپنا سٹیل مل کا کیس ہے، وہ ہے. جو حج کا کیس ہے وہ ہے. جی ایفروڈین دوائیوں کا. ایگزیکٹلی وہ ہے. NRO کا ہے، بہت مشہور کیس ہے جو چلتے چلتے جو موجودہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر گیا اور آج گلی گلی ایک آج رینٹل ہے. اتنی فہرست سنا دی ہے انہوں نے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ان کے بارے میں سارے انکشاف کیے گئے تھے وہ 2009 تک پہنچتے ہیں. اس کو ہم سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ آج کی ایگزیکٹو کو، آج کی پولیٹیکل پاور کو جو تکلیف ہے کہ یار اس کو کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے. اور بڑی دفعہ انہوں نے فلور پر بھی یہ کہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے، ہم نے ان کو آزاد کیا، ہم نے ان کو چھوڑا. حالانکہ تو اب ان کو سیٹ بھی ہم ہی کریں گے. آپ کو لگتا ہے مقصد یہ ہے؟ چلیں مقصد کیا اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور کہنے والے تو میں ایک وقفہ لے لوں پھر آپ سے ضرور آپ کا جواب لوں گی. کہنے والے تو یہ بھی بینچ کو کہہ گئے شناز صاحبہ کہ بلوچستان اور امن و امان کیس کے حوالے سے ایجنسیوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. تو ایجنسیاں شاید ملک ریاض صاحب کو فیڈ کر رہی ہیں. کشمالہ صاحبہ بتائیں گی اگر کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा बच्चा कि जिसकी 3 साल पहले नौकरी नहीं थी, वो आज 90 करोड़ की टेलीकॉम की बिजनेस किस तरह चला रहा है, किस तरह घर की बेटियों और माओ को लेकर ट्रिप्स पे जाता है, और घर के जो हेड हैं उनको कुछ मालूम नहीं है। सवाल ये उठ रहा था, हमारे मुख्तलिफ मौलाना साहिबजाद इब्तिसाम ज़हीर इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना साहब, उनका कहना था कि बालिग बच्चे की जिम्मेदारी वालिद को नहीं दी जा सकती, और ये मकबूल जान साहब भी मौजूद हैं। वो हमें बता रहे थे कि ये नई पौध जो अब इस तर्ज अमल पे जिंदगी जी रही है, वो कल को हमारी लीडर बनेंगे तो हमारा क्या बनेगा। कशमाला, जिक्र ये हो रहा था, एक तो उन्होंने बताया, आपका मैं दोनों के सवाल लूंगी। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी जो उनकी दुखती रग चीफ जस्टिस बन चुके थे, तो इनका तो मोटिव भी बनता है उन पे सवाल ये निशान लगाना। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि चीफ जस्टिस पहली बार हमारी तारीख में जिस तरह एजेंसियों को और एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रहे हैं लापता अफराद और बलूचिस्तान अमन अमान केस के अंदर, तो एजेंसियों का भी फिर मोटिव बनता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। देखिए, मुझे तो हम सब शवाहिद के बगैर तो कोई बात नहीं कर सकते मेहर, क्या सराई होगी, लेकिन साजिश जरूर है इस बात के ऊपर। आप नहीं, साजिश हम कैसे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं जब तक कोई कहती है साजिश है? वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम हियर टू गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट स्पीक ऑन एनीबॉडी एल्सेस। इस बात को रूल आउट किया नहीं जा सकता। मैं ये देखिए, हो सकती है ये चीजें अनर्थ होंगी, और अगर कंस्पिरेसी हो, साजिश हो, तो ये चीजें कभी सामने इस तरह नहीं आती। दूसरी चीज मैं ये कहूँ आपसे कि ये ताल्लुक जो है ये लोगों के सिर्फ बेटों पे नहीं, बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी आएगा, भाइयों पे, बाकी अफराद के ऊपर जो हर बड़े के भाई हैं। आप टॉप से लेकर बॉटम तक अगर जानने लगे तो पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है, किन्हीं की बेगमात भी इन्वॉल्व है, किन्हीं के बच्चा भी इन्वॉल्व। बात करती हैं, किसका जिक्र कर रही हैं? मैं तो सबकी बात कर रही हूँ, मुशर्रफ का और दूसरे जनरल्स का भी कर रही हैं। जनरल प्लीज आप अपनी बारी पे बोलिए, अगर मुझे लेट मी फिनिश। यू कैन स्पीक ऑन योर, नो यू आर नॉट द एंकर, आई एम आंसरिंग मेहर। तो बेसिकली ये उनने भी वैसे आपने नोट किया कि साबिक जनरलों का नाम लिया। मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि जो सिटिंग है वो शायद ऑन बोर्ड है उनके साथ। मेरी गुजारिश ये है आपसे, जिस साजिश की आप बात करें तो वो प्रॉब्ली देन दे आर ऑन बोर्ड। मेरी गुजारिश ये आपसे कि यहाँ पे हम किसी को भी, सबको अक्रॉस द बोर्ड ट्रीट करें, चाहे वो फौज है, ब्यूरोक्रेसी है, जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत बड़ी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उसके बाद मेहर बात ये है कि आप तो ये एक अरसलान, तो मैंने पहले कहा कि एक केस है जिसकी बिना पर सारे लोग पकड़े जाएंगे। एक एग्जाम्पल सेट होगी इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ऐसा ना हो। यहां से खुशकिस्मती शुरू होगी पाकिस्तान की कि वो यूथ जो चेंज की बात कर रही है, जो चेंज के लिए तरस रही है, दिस इज द चेंज विच पीपल वांट। मैं आपको ये बताऊं कि अगर 2009 से यहां पे कहा गया कि उसके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो इजंट इट एंट्रैपमेंट? उसके ऊपर कौन शवाहिद बना रहा है, कौन? अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि मुनीस इलाही को भी अरसलान इफ्तिखार के जरिए ही रिहा कराया गया था। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि मलिक रियाज साहब का ये कहना है। मेरी बात सुने कि आपने अभी जैसे सुना, इन्होंने कहा कि NICL केस है, सारे केसेस हैं। आज जैसे मैंने आपको लगा हुआ था, हज स्कैम था, रेंटल है, उसमें भी भाई और बेटे भी इन्वॉल्व है, सब चीजों में इन्वॉल्व है। नाउ द पॉइंट इज कि किसी एक की हम पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं करें, ऑल अराउंड बात करें जो टॉप इफ्तिखार सिंबॉलिक हो गया है ना। हाँ, बिकॉज जो इंसाफ का झंडा गाड़ते हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बेटे खाली नहीं, भाई, फैमिलीज इन्वॉल्व है, लोगों की पूरा सेटअप इन्वॉल्व है। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें मेहर ये कि आपको क्या नजर नहीं आता कि यू लिविंग बियॉन्ड मीन्स। आप ये बताएं, एक ब्यूरोक्रेट के 3 बच्चे बाहर पढ़ रहे हो, कभी किसी ने जाके पूछा है कि आजकल पढ़ाई कितनी महंगी है बाहर, और आपके 3 बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? आप तो सेक्रेटरी हैं, आप तो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अच्छा, एक आपने जो पॉइंट उठाया, वांट टू टेक दैट टू शनाज साहिबा। शी इज रेज्ड अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट कि बेटों की नहीं, भाइयों की, खानदानों की भी बात करो। मेरा आपसे सवाल सिर्फ डायरेक्ट ये है कि अब ये मानना है, ये कहना भी है हम सबका कि अगर आप कियानी साहब की बात कर लें, कहा जाता है कि उनके भाई उनके नाम पे जो है बहुत रियायतें लेते हैं वगैरह, मगर अगेन कामरान कियानी के भी बारे में ये कहा जाता है, और ये अंदर के सर्कल्स में माना जाता है कि इशफाक परवेज कियानी साहब कोई लेना देना नहीं रखते। इस हवाले से उन्होंने सबको कहा है कि मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। सो अब ये मानना भी है कि अब भाई जो कर रहा है उसके ऊपर दूसरे भाई की क्या गलती है। अगेन आपने जरदारी साहब का भी जिक्र घूम भाई के भाइयों के नाम पे किया था, फिर टप्पी की बात कर लें आप डायरेक्टली। आई विल बी वेरी डायरेक्ट विद यू, बट टेल मी समथिंग, क्या बात है, और शाहजी आप भी इसका जवाब देंगे कि अगर चीफ जस्टिस की बात हो या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो तो कहा जाता है कि भाई या बाप जो है उसका कसूर नहीं है, मगर अगर वजीर आजम के बेटे
جو ہیں ان کی کرپشن میں ملوث ہونے کے الزام آئے تو کہتے ہیں وزیر اعظم کا قصور ہے. کیوں؟ یہ میں نے کہا تھا ابھی کیوں کہ دیکھیے کیوں لگتا ہے آپ کو جو اصول ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. میں نے تو صاف یہ بات کی ہے کہ جو اصول ہے یا جو ترازو ہے سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. مگر نہیں ہے. دیکھیے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہی لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو بھی الزام ہے، الزام تو آپ کسی کے اوپر کسی قسم کا بھی لگا سکتے ہیں. آج آپ 100 لوگوں کی بات بھی کر لیں، ان کے نام بھی لے لیں، بھائیوں کے، بیٹوں کے، اور الزام لگا دیں. لیکن اگر آپ نے ایک نظام کے تحت چلنا ہے، ایک انصاف کے نظام کے تحت چلنا ہے، تو اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں میں کیسز لگ رہے ہیں، عدالتوں میں لوگ پیش ہو رہے ہیں. یکساں کیوں نہیں ہے؟ سوال تو ہم سبھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے تو پھر آپ ثبوت لے کر عدالت میں پیش ہو جائیں. اور جب عدالت میں آپ پیش ہوں گے، ثبوت آپ دیں گے، عدالت اس کا جائزہ لے گی، فیصلہ کرے گی، پھر ہی کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں پہلے اگر آپ سارے معاشرے میں لوگوں کو بدنام کر دیں اور اپنی آپ رائے کے مطابق اور ایسے الزام، ہوائی الزام لوگوں کے اوپر لگاتے جائیں تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل کسی قسم کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی اخلاق بنانے کا طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے کشمالہ صاحبہ کا یہ بات لے کر، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا بتائیے نا کیوں نہیں یکساں؟ میں عرض کرتا ہوں شاہد بی نے بڑی ٹھیک بات کی کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ کیوں نہیں جاتے قانون کے پاس، کیوں نہیں جاتے. مطلب شہناز بی بی اسی طرح قانون یہ ہے کہ اگر میں آپ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہوں تو آپ کے پاس قانون موجود ہے کہ آپ میرے خلاف کیوں نہیں جاتے کورٹ میں. یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم نے میرے خلاف کیوں؟ یہ وکیل ہیں، کتنے کیسز ثابت ہوئے ڈیفیمیشن کے؟ نہیں ہوتے ہیں. میں نے شروع میں کہا آپ ہاتھ روک سکتے ہیں، زبان نہیں روک سکتے. میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے ملک ریاض سے پلاٹ لیے، پیسے لیے ہیں، کوئی ثابت کر کے دکھا دے میں صحافت چھوڑ دوں گی. آپ اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. پہلی بات تو نہیں، سن لینا میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ پھر وہی بات قانونی ہے کہ، اور جیسا علامہ زہیر صاحب نے بھی کہا کہ کرمینل لائبلٹی جو ہے یہ ہمیشہ یہ اصول ہے جورسپروڈنس کا ہزاروں سال پہلے کا کہ کرمینل لائبلٹی وہ اپنی اپنی ہوتی ہے، اس پہ کوئی کسی کا شیئر نہیں ہوتا. میرا بھائی اگر 4 آدمی باہر آئے گا تو چوروں کا ٹولہ کیوں کہتے ہیں؟ سن لینا، ٹولے والی بات بھی سن لینا. اور سول لائبلٹی جو ہے وہ مشترکہ ہوتی ہے. جس طرح میں اگر اپنے باپ کی ایسٹ کا حصے دار بن جاؤں گا نا تو میرا باپ اگر کسی کا کچھ دینا ہے تو میں اس دینے والے بھی میں شیئر ہولڈر مجھے دینے پڑے گا. مطلب یعنی جو کرائم ہے اس سے کسی دوسرے بندے کا تعلق نہیں ہوتا انٹل انلیس یہ ثابت نہ ہو کہ وہ اس کا حصہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ پھر بات وہی آ گئی ہے کہ یہ چپکلش جو ہے یہ جو اتنی گرمی ہیٹ جنریٹ ہو گئی ہے وہ اس لیے ہو گئی ہے. ایک طرف ایگزیکٹو ہے، سٹنگ پولیٹیکل پاور ہے اور اس کے کارنامے ہیں بھرے پڑے ہیں پورا 4 سال، اور دوسری طرف جوڈیشری ہے. اور جوڈیشری میں بھی وہ شخص لکیلی انلکیلی، یہ کسی کو اچھی بات لگے یا نہ لگے، کہ وہ جو کہ ایک تسلسل ہے. جنرل مشرف صاحب نے کوئی معمولی واردات نہیں کی تھی. آپ کو اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ میں ہنس رہی ہوں کہ NRO دینے والے کون تھے، گارڈ آف آنر دینے والے کون تھے، جنرل مشرف کو باہر بھیجنے والے کون تھے، بیچ میں بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرانے والے کون تھے. مطلب کس طرح ہم ماضی بھول جاتے ہیں. اب اگر یہ بات آپ جو پرانے جرنیلوں کی بات کر رہے ہیں اور نئے جرنیلوں کی، ارسلان کے وکیل نہیں ہیں نا، ہمیں پتا ہے کہ وہ ہوئی جی. چودھری صاحب کے وکیل تو آپ لگ رہے ہیں مجھے آج. وہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں. آپ جانتے ہیں؟ میں وہ جانتا ہوں. وہ تو اوریہ صاحب نے بھی بات کی ہے. وہ تو ایکس رے مشین ہو گئے، میری طرح 1.5 لاکھ ایکس رے مشین ہے. اوریہ صاحب یہ تو ایکس رے مشین ہے کہ جو دیکھ چکے ہیں، دیکھتے ہیں روزانہ، سی تھرو کر چکے ہیں، روزانہ اور ایک پاس ریکارڈ سامنے رکھ رہے ہیں. مگر اوریہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا قانون اس حوالے سے پاکستان میں بنانا چاہیے؟ کیونکہ ہر ایک کا باپ اور باپ کہہ رہی ہوں، ہر ایک کا بھائی اور بیٹا اور بھائیوں بیٹوں تک محدود آج رہتے ہیں. وہ رعایتیں لیتے ہوئے بھی خبریں ان کی آتی ہیں، گردش کرتی ہیں، ان کی ناجائز فائدے لیتے ہوئے بھی خبریں گردش کرتی ہیں. اور پھر ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کا ایک بالغ آدمی کا فیل جو ہے وہ کسی اور کے کھاتے میں کیوں ڈالا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ پاورفل کوئی کمپنی نہیں تھی یہاں پر. 1770 کے اندر اس کے بارے میں کہا گیا اس کو وائنڈ اپ کر دو، اس لیے کہ اس میں کرپشن ہو گئی ہے اور بہت زیادہ کرپشن ہو گئی ہے اور برطانیہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وارن ہیسٹنگ ایک بندے کو یہاں بھیجا گیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ اس کرپشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب نے اپنے رشتہ دار بھرتی کیے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ آپس میں مل کے کرپشن کرتے ہیں
کہ برطانیہ کا جو ہے وہ فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. اس نے کہا کہ مجھے صرف 2 سال دیں. میں قانون بنایا اس نے کہ کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو یہاں پر نہیں کر سکے گا, اور اس نے تنخواہیں ان کی ڈبل کر دی. 2 چیزیں اس نے کی تھی, اور 1773 کے اندر اس نے کووینیٹڈ سول سروس پیدا کی تھی. ایک تو قانون آپ کو بننا پڑے گا. دوسرا, میں آپ کو یہاں باتیں ہو رہی تھی, پاکستان میں اینگلو سیکسن لا کے اندر بنیادی طور پر ایس ایچ او جو ہے وہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے بنا کے رکھے گا, سپریم کورٹ اس سے باہر نہیں جا سکتی. سپریم کورٹ انویسٹیگیٹو جج نہیں ہوتا, وہ جا کے انویسٹیگیشن نہیں کرتا. اس لیے باپ بیٹے کا اس وقت ذمہ دار بن جاتا ہے جب وہ اپنی زیر اثر انویسٹیگیشن پر اثر انداز ہوتا ہے, جب وہ کسی ایس ایچ او کے اوپر, جب وہ کسی ڈائریکٹر کے اوپر, جب وہ کنائیونس کرتا ہے اس کے جرم کو چھپانے کی, اور باپ اپنے بیٹے سے اس وقت علیحدہ ہو جاتا ہے جب بیٹے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے. تو یعنی کہ صاحب اختیار اگر کوئی ہو یا ریاستی عہدیدار اگر کوئی ہو تو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دیکھیں, اگر تو وہ بیٹے کے جرم کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, بیٹے کے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, بیٹے کی تفتیش کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, بیٹے کو جرم سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے, تو باپ اس کے اندر شریک ہے. لیکن اگر باپ اپنے بیٹے کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اوپن کورٹ ہے, آئے دیکھے جو مرضی کرے, تو پھر باپ بری ذمہ ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی. شہناز صاحبہ, بڑی کلیئر بات ہو چکی ہے, وزیر اعظم کے اوپر سامنے الزام ہے اور چیف جسٹس اس الزام سے بری ہو چکے ہیں. ایک وقفہ لوں گی, اور کیا مقصد یہی تھا کہ چیف جسٹس کی ریزگنیشن لی جائے اس کے تھرو, بیکاز بات انٹرنیشنل جورس ایوارڈ 2012 کے جو ہوئے تھے تب سے چلی ہوئی ہے. آفٹر بریک واپس آنے کا شکریہ. شہناز صاحب, I'll come straight to the point. آپ بریک پہ جانے سے اوریہ صاحب کی بھی بات پہلے سن رہی تھی کہ جس طرح وزیر اعظم نے تفتیشی افسر بار بار تبدیل کرا اپنے بیٹوں کے کیس میں, اور مونس الہی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب کاف لیگ واپس حکومت میں آ گئی تو اس کے اوپر پھر والدین جو ہیں یا با اختیار لوگ جو ریاستی عہدیدار بھی ہوں وہ جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی بالغ اولاد کی کاموں پہ, ان کے ایکشنز پہ. مگر جو باپ کھلی کچہری لگا دے, پورے میڈیا کو بلا دے, سو موٹو لے لے, اس کے بعد بینچ سے بھی علیحدہ ہو جائے, وہ ذمہ دار نہیں رہتا. مہر, یہاں پہ آج بہت باتیں ہوئی ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چیف جسٹس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. نہ صرف تیار ہوں, ان کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ بھی عدالت میں گئے ہیں, وزیر اعظم صاحب خود بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. موسیٰ کا جو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ بھی باقاعدگی سے جو بھی لیگل پروسیجر ہے اس میں ٹوٹل کوپریشن دے رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ ہر ایک چیز میں رکاوٹ بن رہے ہیں, ناٹ ایکسیپٹنگ دا جوڈیشل سسٹم, اور نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یا ان کے صاحبزادوں نے کورٹ میں جانے سے انکار کر دیا ہے, یا کہا ہے کہ ہم مانتے نہیں کورٹ کی یا عدالتی نظام, یا وہ اس قسم کی رکاوٹ اس کیس میں کر رہے ہوں جہاں پہ آپ کہہ سکیں کہ یہ عدلیہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے, تو وزیر اعظم خود پیش ہوئے ہیں عدالتوں میں. آپ کو ڈیفرنس بتا دوں, پیش ہوئے ہیں. اگر باپ دیکھیے نا, یہ تو اخلاقی ایکسپیکٹیشن تھی. دیکھیے, یہ کہنا کہ ایک باپ نے اپنے آپ کو ایک بینچ سے علیحدہ کر دیا ہے, یہ تو اخلاقی تقاضا جو تھا وہ انہوں نے پورا کیا ہے. اور نہ چیف جسٹس کے کوئی انگلی نہیں, آپ کے اخلاق کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. ادھر جج باپ تھا, ادھر اس طرح پروسیکیوشن باپ ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے الفاظوں میں خود آج صبح کہا ہے کہ میں تو اپنے بیٹے کو عدالت میں پیش کر رہا ہوں اور تیار ہوں پیش کرنے کے لیے. تو یہ اگر آپ یہ بھی نہ سننا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا. یہاں پہ جتنی بحث چل رہی ہے, اور ویسے بھی ملک میں جتنی بحث چل رہی ہے, وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس صاحب خود ذمہ دار ہیں اپنے بیٹے کے ایکشنز کے لیے. اب یہ آپ اور بحث کر سکتے ہیں کہ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس کتنے کیا اخراجات کر رہا تھا, کتنے اس کے پاس کپڑے تھے, گاڑیاں تھیں وغیرہ وغیرہ, وہ علیحدہ سوال ہے. میں کہتی ہوں کیس سب جوڑے سے جب کوئی ثبوت پیش کیے جائیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا. کل ملک ریاض صاحب شاید عدالت میں پیش ہوں, خیر سے دیکھتے ہیں کہ بات آگے نکل ہی چکی ہے تو کہاں تک جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مقصد اس پورے ایشو کا یہی تھا کہ بوجھ بنا دیا جائے چیف جسٹس کو عدالت پہ, ان کا استعفیٰ جو ہے وہ کسی طرح حاصل کر لیا جائے؟ ڈو یو تھنک سو شاہ جی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی سب جوڈے سے پتہ نہیں اب باتیں کل سے شروع ہوں گی نا,
کیونکہ ابھی تو ایک سائڈ میں مقصد کی بات کر رہی ہوں. نہیں مقصد وہ تو ظاہر ہے, وہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 209 آرٹیکل کے تحت ریفرنس داخل کر دیا جاتا ہے, کوئی اٹھ کے ABC جا کے کر دیتا, یا کوئی کہ چیف صاحب کے خلاف, یعنی اس لیے شک و شبہات جو ہے پیدا ہوتے جی ہیں اچھا. کہ وہ ان کو جو ٹف ٹائم دے رہا تھا بطور ایک چیف جوڈیشل آفیسر آف دا کنٹری, ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری, پولیٹیکل پاور کو, پولیٹیکل پاور کی کرپشن. تو یعنی کہ ان کو اب تاریخ تو ادھر رقم ہو رہی ہے. کشمالہ میرا وقت ختم ہو گیا, مختصر جواب, تاریخ ادھر رقم ہو رہی ہے کہ جدھر ہر ایک کی اولاد ہے, کہیں باپ جج ہے, کہیں باپ استغاثہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کس کا سامنے آتا ہے پہلے, دیکھیں انصاف کہاں نظر آتا ہے. انصاف تو انشاءاللہ نظر آئے گا جو بھی ہوگا, اور ہمیں میرا خیال میں انہی ہفتے 2 ہفتے میں نظر آ جائے گا. اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ پاکستان ہمیں چاہیے جس کے اندر انصاف ملے. یہ وہ پاکستان ہے جس کا چرچل نے ذکر کیا تھا کہ انصاف مل رہا ہے تو اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ ہمارا سیویئر جو ہے, ہماری ہوپ سے سپریم کورٹ سے, اور ہمیں they won't let us down. چلے ہم بھی منتظر رہیں گے کہ اس ملک کا سیویئر کون ہے اور انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کل ملک ریاض پیش ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.